السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے میں اپنے تمام سبسکرائبرز کو ویلکم کہنا چاہوں گی. جو تمام نیو سبسکرائبر ہیں ان سب کو ویلکم کہنا چاہوں گی اور ان کے لیے بہت سی وارم وشز اور وارم ویلکمز. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اپنے اچھے اچھے کمنٹس کر کے اپریشیٹ کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری تمام ویڈیوز نہ صرف پسند آتی ہیں بلکہ آپ ان کو اپنی لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف. ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ سبسکرائب مائی چینل اف یو آر واچنگ مائی ویڈیوز بٹ اسٹل یو ڈڈ ناٹ سبسکرائب اٹ. تو سبسکرائب کر لیجیے اور میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ ضرور کیا کیجیے. اور اگر آپ کوئی نیا ٹاپک دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی آپ اسے بھی کمنٹ میں مینشن کر سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں اپنے آج کا ویڈیو. سو دا ٹاپک آئی کم اپ ود دیٹ از چوز یور لائف بائی یور سیلف. زندگی جیسے گزر رہی ہے اسے گزرنے مت دیں بلکہ اس کو خود چوز کریں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. کوئی اور آپ کو یہ نہیں بتائے کہ یو شوڈ ڈو دس. یو ہیو ٹو نو واٹ شوڈ یو ڈو. سو ٹوڈے ول ڈسکس اباؤٹ شوڈ. واٹ شوڈ وی ڈو. ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہاں میں کچھ چاہیے بیہیویئر کی ایگزامپلس دے رہی ہوں. اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ ان میں سے کہاں ہیں. نمبر 1، یہ سمجھنا کہ ہر شے ایک خاص جگہ پر ہے اور وہ اسی خاص جگہ پر ہونی چاہیے. نظم و ضبط کا یہ خبط کبھی کبھی زندگی کو بے آرام کر دیتا ہے. نمبر 2، یہ پوچھنا کہ مجھے کیا پہننا چاہیے اور مسلسل اسی فکر میں رہنا کہ اگر ایسا نہ پہنا گیا تو کیا ہوگا، ویسا پہن لیا تو کیا ہوگا. نمبر 3، فرض کر لینا، خود سے یہ سوچ لینا کہ بعض مخصوص مشروب جوسز کا مخصوص غذاؤں کے ساتھ ہی استعمال ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کر کسی مشروب کا استعمال کیا تو لوگ کیا سمجھیں گے. اپنے عمل کی شکایت دوسروں پر ڈالنا، مثلا مجھے کچھ مت کہو، یہ تو اس کی غلطی ہے. نیکسٹ، تمہیں شادی میں جانا چاہیے اور تحفہ دینا چاہیے خواہ تمہیں وہ ناپسند ہی ہو اور آپ اس دعوت کو مسترد نہ کر سکیں خواہ آپ کو وہاں جانا پسند ہی نہ ہو. اسی طرح کسی جنازے میں جانا جس میں آپ کا جانا آپ کو کھلتا ہو اور آپ پر بوجھ ہو، یا پھر کسی محفل میں ایسے فرد کو بظاہر عزت سے ملنا جس سے آپ ملنا نہیں چاہتے یا جسے سلام کرتے ہوئے اور ہاتھ ملاتے ہوئے بھی آپ ایموشنلی اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہو. بستر پر ٹھیک اس وقت جانا جبکہ اس کا وقت ہو خواہ آپ دن بھر کے تھکے ہوں. روزمرہ زندگی میں وہ کردار چوز کرنا جو آپ سے آپ کے دوست چاہتے ہیں، یا وہی ذمہ داریاں ادا کرنا جو معاشرے میں ایک مرد یا عورت کی حیثیت سے آپ کی سمجھی جاتی ہیں. گھر میں ان روایتی کاموں کو اختیار کرنا جو آپ کی فیملی کے لیے بالکل بیکار اور بے سود ہیں، مثلا دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے اجازت لینا، یہ سب کا ایک ساتھ کھانا کھانا، کتاب کا ایک ایک صفحہ ایک ایک سطر پڑھنا اور پوری کتاب ختم کر کے دم لینا، چاہے اس کتاب کا موضوع آپ کی دلچسپی کا نہ ہو. یہ چند صفحات کے بعد بھی صاحب کتاب کے علم اور مہارت سے اکتاہٹ ہو جائے لیکن پھر بھی آپ اینڈ تک اس کتاب کو ختم کرتے رہو. ہر عید یا تہوار پر عید کارڈ دینا. شادی بیاہ میں جو اینولپ دیا جاتا ہے اس میں 1 روپیہ بڑھا کر دینا. بچے کو اچھے سے اچھا گریڈ لانے پر مجبور کرنا اور اچھی پرسنٹیج نہ آنے پر سخت سست کہنا اور اس کے پیچھے پڑے رہنا کہ وہ اچھا رینک لے، حالانکہ رینک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل میں بچے کی کارکردگی، ایوریج جو کارکردگی ہے، مجموعی جو کارکردگی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ہر فرد کے بارے میں پریشان رہنا کہ اس سے ملنا میرے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں.
ہر کام میں اپنے دوست یا اپنے لائف پارٹنر کو اپنے ساتھ رکھنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے میری یا اس کی قدر و منزلت بڑھے گی. اپنے لباس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان رہنا کہ اس شلوار پہ یہ قمیض اچھی لگے گی, یہ کیپ اچھی لگے گی, اس قمیض کے بٹن اچھے لگ رہے ہیں, مناسب لگ رہے ہیں, اس پر کڑھائی جچ رہی ہے یا نہیں, مینس اپنی زیادہ تر انرجی اس طرح کے کاموں میں یوز کر لینا, ضائع کر دینا. اپنے اوپر وہ القابات لگوانا جو آپ کی کامیابیوں سے کہیں بڑھ کر ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنی کارکردگی سے خود ہی مطمئن نہیں ہیں اور پھر بھی سامنے والے سے اپنی تعریف چاہتے ہیں, یا یہ دعویٰ کرانا کہ میں اتنا کچھ کر سکتا ہوں لیکن ایسا کبھی پہلے نہیں کیا. تو اب یہ کچھ چاہیے بیہیویئر کی ایگزامپلس یہاں میں نے آپ کو دی ہیں. ان میں سے آپ دیکھیں کہ کیا آپ میں ان میں سے کوئی پائی جاتی ہیں, اور اگر وہ پائی جاتی ہیں تو آج سے ان کو اپنی زندگی سے خود سے نکالنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر وہ آپ کی چاہت کے مطابق ہیں تو انہیں ضرور اپنائیں, لیکن اگر وہ کسی اور کی مسلط کی ہوئی ہیں آپ کی زندگی پر تو پھر ان سے اپنی زندگی سے نکال پھینکیے. اس میسج کے ساتھ کہ اپنی زندگی کو آسان سے آسان بنائیے اور اپنی زندگی کو خود ڈرائیو کیجیے اور اپنی زندگی کو خود چوز کیجیے. اسی میسج کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسٹے بلیسڈ, اسٹے اسمائل. دس از عثمہ غفار. آئی ایم ٹیچر, ٹرینر, موٹیویشنل اسپیکر اینڈ یوٹیوبر. اللہ حافظ.